بھی عرب میں دوسرے قبیلوں کے لوگ تھے کہ جو عربی تھے اور مشرک تھے، وہ سب اس کے اندر مراد ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ ان لوگوں میں روزے کی عبادت معروف نہیں تھی۔ یا تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں روزے کی عبادت تھی ہی نہیں، کیونکہ یہ لوگ اپنے قول کے مطابق ملت ابراہیم پر تھے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال روزے کی عبادت سے نہ آشنا تھا۔ کیا وجہ ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ آپ کو معلوم ہے نماز سے وہ واقف تھے، اگرچہ اس کا حلیہ انہوں نے بگاڑ دیا تھا، تالیاں بجاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے یہ، لیکن نماز کہتے تھے اسے نماز۔ طواف سے وہ واقف تھے، اگرچہ اس کے ضمن میں اتنی گھناؤنی حرکت بھی کی تھی کہ مرد اور عورتیں وہ بالکل برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے، تو اسے بہت فضیلت والی بات سمجھتے تھے، بہت خدا رسیدگی کی بات سمجھتے تھے کہ کامل برہنہ ہو کر طواف کیا جائے، لیکن بہرحال طواف تھا۔ اسی طرح قیام عرفہ، قیام منی یہ بھی موجود تھے۔ تو حج کے بھی بہت سے ارکان جو ہے وہ ان کے ہاں معروف تھے، اور ویسے خیرات و صدقات، چاہے زکوٰۃ ایک خاص نظام کے تحت نہیں تھی، لیکن زکوٰۃ و صدقات، بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ ان کے ہاں اعلیٰ اقدار میں یہ چیزیں شامل تھیں، اخلاقیات کے اونچے مقامات۔ اس صوم کا ان کے ہاں قطعاً کوئی ذکر نہیں تھی، روزے کی عبادت جو ہے ان کے ہاں بالکل نہیں تھی۔ البتہ صوم کا لفظ موجود، یہ لفظ وہ استعمال کرتے تھے اپنے گھوڑوں کے لیے، روزہ رکھواتے تھے گھوڑوں کو۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ان کے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ لڑائی، دنگا فساد، جنگ، اور یہ کہ غارت گری کرنا، لوٹ مار کرنا، یہ تمام ان عرب قبائل کا پیشہ تھا، اصل پیشہ یہی تھا۔ اس میں ان کے پاس دو جانور تھے، ایک تو اونٹ۔ اونٹ جو ہے وہ ان کی جو باب و ہوا ہے اور ان کے جو حالات ہیں اس کے ساتھ پوری مطابقت رکھتا تھا، یعنی اسے کئی دن کھانے کو نہ ملے اسے پرواہ نہیں، ہفتہ بھر پانی نہ ملے اسے کوئی پرواہ نہیں۔ اس اعتبار سے دھوپ کی کتنی ہی جو تپش ہو اونٹ کو کچھ نہیں کہتے، لیکن یہ کہ وہ سست رفتار جانور ہے۔ لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے، خاص طور پر غارت گری جہاں کرنی ہو، جہاں جا کر گویا کہ ڈاکہ مارنا، پھر دوڑنا ہے، بھاگنا ہے، واپس جانا ہے، تو انہیں گھوڑے کی ضرورت ہوتی تھی جو سریع الرفتار ہے۔ لیکن گھوڑے میں یہ اوصاف نہیں تھے، وہ بھوک کو برداشت نہیں کر سکتا، مزمحل ہو جائے گا، وہ پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا، مزمحل ہو جائے گا، وہ دھوپ کو برداشت نہیں کر سکتا، مزمحل ہو جائے گا، اور اگر یہ گھوڑا مزمحل ہو جائے تو سوار کا کیا حشر ہوگا، وہ آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ اصل میں تو پھر ہلاکت سوار کی ہوگی۔ اس لیے وہ اسے تیار کرتے تھے جنگ کی صعوبتوں کو برداشت کرنے کے لیے۔ اس کا دانہ پانی بند کر دیا، اور اس کا منہ جو ہے وہ عرب بدو جو ہوتا تھا خود تو اپنا چہرہ اور سر لپیٹ لیتا تھا کپڑے کے اندر، جب وہ چلتی تھی ان کے ہاں باد سموم، تیز آگ جیسی ہوا جو ہے جس کے اندر ریت کے ذرات بھی ایسے ہوتے تھے گویا کہ کسی بھاڑ کی جو ہے اس کے اندر کی ریت جو ہے وہ چلی آ رہی ہے، تو گھوڑے کا رخ ادھر کر کے کھڑے کر دیتے تھے اس کو، خود اپنے منہ پر ڈاٹا باٹا باندھا ہوا اپنی حفاظت کے لیے، تاکہ اس کے اندر دھوپ کی سختی برداشت کرنے کی عادت پیدا ہو، پیاس کی برداشت کرنے کی عادت پیدا ہو، بھوک کو برداشت کرنے کی۔ اس کو کہتے تھے صوم۔ صوم کے لفظی معنی رک جانا، اب یہ کھانے پینے سے رکا ہوا ہے، اور یہ دھوپ کی سختیاں برداشت کرنے کے لیے دھوپ کے اندر، اور وہ جو آتی تھی وہاں پہ باد سموم، اس کے اندر بھی اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار۔ تو یہ پس منظر ہے روزے کا لغوی اعتبار سے، اور یہ کہ اہل عرب جو ہے پرانے وہ اس عبادت سے ناواقف، لہٰذا ہمیں پورے مکی قرآن میں اس کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔ البتہ مدینے میں جب حضور تشریف لائے اور صحابہ کرام ہجرت کے بعد، تو یہاں آپ نے دیکھا کہ یہودی جو ہے وہ روزہ رکھ رہے ہیں یوم عاشورہ کا، 10 محرم کا۔ تو حضور نے دریافت کیا کہ یہ تم 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ دن ہماری نجات کا دن ہے۔ 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا تھا اور ہمیں نجات دی تھی اس کے ظلم و ستم سے، تو شکرانے کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ موسیٰ کے تو پھر ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں، ہم موسیٰ کو مانتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی عزت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، تو ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ عاشورہ کا روزہ رکھا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا، اور یہ حکم جو ہے اس رکوع کی پہلی آیت کے اندر ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ لیکن جیسا کہ میں بعد میں بتاؤں گا، یہ حکم صوم رمضان کا نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اللہ کے حکم سے پہلے 3 دن کے روزے فرض کیے گئے، ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھا۔ اس میں بڑی حکمت تھی، چونکہ یہ عرب عادی نہیں تھے روزے کے، تو انہیں تدریجاً کھو کر کرنا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ 30 دن جو ہے وہ تو ایک بڑی مدت ہے، اور ظاہر بات ہے کہ مئی کا مہینہ بھی آ جائے گا، اس میں جون بھی آئے گا، جولائی بھی آئے گا، قیامت خیز مہینے آ جائیں گے،
تو بڑی ہمت جواب دے جائے گی تو پہلے روزہ ہر مہینے 3 روزے رکھنے کی ان کو مشق کرائی جائے تاکہ یہ عادی ہو. یہ 3 روزے اگر مئی میں بھی آ گئے جون میں بھی آ گئے تب بھی ٹھیک ہے، اس کو انسان 3 دن کی تو مشقت برداشت کر سکتا. تو پہلے یہ کیا گیا، لیکن اس کے ضمن میں یہ حکم دے دیا گیا، اس کو کہتے ہیں وجوب علی التخییر. یہ اختیار دے دیا گیا کہ یہ 3 روزے تم پر واجب کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ کہ اگر تم یہ روزے نہ رکھو تو تم فدیہ دے سکتے ہو، ایک مسکین کو کھانا کھلانا صبح و شام. یہ ہے وجوب علی التخییر. دوسری رعایت یہ دی گئی کہ اگر کوئی شخص ان 3 تاریخوں میں بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ تعداد دوسرے دنوں میں پوری کر لے. یہ ہے گویا کہ سب سے پہلا حکم جو دیا گیا ہے. اور اس کے ضمن میں اب میں چاہتا ہوں کہ آیت نمبر 2 آپ اچھی طرح پڑھ لیں، اپنا سامنے رکھیے اور اس کے حوالے سے یہ بات سمجھ لیں. ایام معدودات، یہ دن ہیں چند گنتی کے. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جدید جو مفسرین ہیں جنہوں نے اردو میں ترجمے کیے ہیں، تفسیریں کی ہیں، ان سب کی نگاہوں سے یہ بات اوجھل رہی کہ یہ در حقیقت رمضان کے روزے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس ابتدائی حکم سے متعلق ہے کہ جو ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھنے کا حضور نے دیا تھا. لیکن یہ کہ میرا اپنا ذاتی واقعہ یہ ہے زندگی کا، اور یہ اہم واقعات میں سے ہے. میں جب میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا، سمجھیے 19-20 سال کی میری عمر، اس وقت بھی مجھے یہ احساس ہوا تھا کہ یہ جو 2 آیات آئی ہیں یہاں ایک دوسرے کے تقابل میں، یہ بیک وقت نازل نہیں ہو سکتے، ان میں وقفہ ہوگا. اور یقیناً پہلا حکم کسی اور پس منظر میں ہے، دوسرا حکم جو بعد میں ہم دیکھیں گے وہ کسی اور پس منظر میں ہے. تو میری رائے یہ تھی اور میں اس پر قائم بھی تھا، بیان بھی کرتا تھا، لیکن ڈرتا تھا، اس لیے کہ اس وقت تک جتنی تفسیریں میں نے دیکھی تھی، ترجمے دیکھے تھے، ان میں سے کسی نے یہ بات کہی نہیں تھی. تو ایک آدمی اپنی رائے کے اوپر اتنی بڑی بات کہہ دے تو میں ڈرتا رہتا تھا، لیکن کہتا تھا کہ میری رائے یہی ہے. پھر اتفاق سے جماعت اسلامی ہند کا ترجمان ہوتا تھا ماہنامہ زندگی، عروج احمد قادری صاحب اس کے مدیر تھے. وہ جو ایک پرچہ آیا اس میں انہوں نے تنقید کی تھی مولانا سید انور شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ پر، یہ ان کشمیری رحمت اللہ علیہ سے ان کے اوپر یہ تنقید کی تھی کہ انہوں نے یہ عجیب بات کہہ دی ہے کہ یہ جو حکم ہے یہ رمضان کا نہیں ہے، بلکہ رمضان سے پہلے جو حضور نے حکم دیا تھا 3 دن کے روزے رکھنے اس سے متعلق. اب مجھے اس کے اوپر پورا اطمینان ہو گیا کہ اگر سید محمد انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ کی رائے یہ ہے تو متفق گردید رائے ابو علی بارائے من، مجھے اب اس سے زیادہ اور کسی سند کی ضرورت نہیں. بعد میں نے جب تفسیر کبیر امام راضی رحمت اللہ علیہ کی اس کا بھی مطالعہ شروع کیا تو میں حیران ہوا کہ سلف میں تو یہ رائے کثرت سے موجود تھی. کیا سبب ہوا ہے کہ آج کے دور کے جو مترجمین اور مصنفین ہیں ان کی نگاہوں سے بالکل یہ بات اوجھل ہو گئی؟ اس معاملے کو میں حل آج تک نہیں کر سکتا، لیکن اب میں پورے تیقن سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پہلی 2 آیتیں ہیں ان کا تعلق صوم رمضان سے نہیں ہے، بلکہ ان کا تعلق ہے وہ 3 دن کے. اس کی سب سے بڑی دلیل اس کے اندر موجود ہے ایام معدودات، گنتی کے چند دن. اب 30 یا 29 دن جو ہے وہ گنتی کے چند دن نہیں ہو سکتے، وہ اچھی بڑی تعداد. پھر یہ ہے کہ یہ معدودات جو ہے اس کو کہا جاتا ہے جمع قلت، یہ زیادہ سے زیادہ 9 پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اس وزن پر جو جمع آتی ہے. اور اس میں جو ہے خود قرآن مجید میں حج کے سلسلے میں منا کے قیام کے ضمن میں الفاظ آئے ہیں ایام معدودات، فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیہ ومن تاخر فلا اسم علیہ. منا میں قیام ہے گنتی کے چند دن، تو جو 2 دن ہی میں جلدی کر کے وہاں سے واپس ہو جائے اس پہ بھی کوئی اس گناہ نہیں ہے، اور جو مؤخر کر کے 3 دن پورے کرے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. تو وہاں پر بھی نظیر موجود ہے کہ 2 یا 3 دن پر اس کا اطلاق ہو رہا. تو یہاں پر ایام معدودات سے لازماً یہ مراد ہے کہ یہ 3 دن جو ہے ہر مہینے میں 13ویں 14ویں 15ویں در حقیقت اس روزے سے متعلق یہ آیت آ رہی ہے. اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ رمضان کے روزے کی فرضیت کے بعد بھی حضور کا معمول اور آپ کے صحابہ کا اور جو بھی ہمارے ہاں اتباع کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نوافل میں بھی ان کا یہ معمول ہے. ہر مہینے میں یہ 3 روزے حضور بعد بھی رکھتے تھے اور آپ کے بہت سے صحابہ رکھتے تھے، اور آج بھی ہمارے ہاں بہت سے لوگ جو دیندار ہیں اور جن کے اندر یہ جذبہ ہے اتباع سنت کا وہ کرتے ہیں. 13ویں 14ویں اور 15ویں تاریخوں کا ان کو ایام 20 کہتے ہیں. اس کی راتیں روشن ہوتی، 13ویں رات 14ویں رات 15ویں رات. چاند جو ہے اس کے اندر آپ کو معلوم ہوتا ہے 14ویں کو تو مکمل ہوتا ہی ہے، 13ویں اور 15ویں کا بھی تقریباً مکمل ہے. تو ایام 20 کے روزے جو ہیں بعد میں بھی برقرار رہے ہیں، لیکن نفل فرض اس کے بعد جو ہے وہ رمضان کے روزے ہو گئے. ایام معدودات یہ دن ہیں گنتی کے. فمن کان منکم مریض او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو جو کوئی بھی تم میں سے ہو
بیمار یا سفر پر، تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں۔ گویا کہ اب اگلی کیا ایک تو یہ رعایت ہو گئی، دوسری رعایت قال الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور ان لوگوں کے ذمے کے جو اس کی طاقت رکھتے ہوں، یعنی مریض بھی نہیں ہے، صحت مند ہے، روزہ رکھ سکتے ہیں، سفر بھی نہیں ہے، سفر پر نہیں ہے، مقیم ہے، روزہ رکھ سکتے، پھر بھی نہ رکھیں تو ان کے لیے بھی ایک اختیار، اسی لیے میں نے لفظ استعمال کیا تھا وجوب علی التخییر، واجب تو ہے لیکن اس میں ایک اختیار دے دیا گیا۔ وہ اختیار کیا ہے؟ فدیۃ طعام مسکین، تو پھر یہ ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دینا۔ فدیہ کہتے ہیں کسی چیز کا بدل ہو جائے، جیسے کہ جنگی مجرم ہے، اس کا فدیہ ہے، گویا کہ اس کو دے کر وہ پھر آزاد ہو جائے گا، فدیہ اس کو کہتے ہیں۔ ففدیۃ طعام مسکین، لیکن یہ ہے کہ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، اور جو نیکی سے خیر کرنا چاہے مزید تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، ایک کے بجائے 2 کو کھلائے، 3 کو کھلائے، 4 کو کھلائے، 10 کو کھلائے، تو یہ تو ترغیب ہے، لیکن کم سے کم ایک مسکین کو کھانا کھلانا تو وقت کا۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اب دیکھیے یہ لفظ بول رہے ہیں، اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، یعنی اگرچہ اختیار تمہیں دے دیا، اختیار یہ ہے کہ روزہ رکھو، اگر نہ رکھو تو فدیہ دے دو ایک مسکین کا کھانا، لیکن اگر تم روزہ رکھو ان کنتم تعلمون، اگر حقیقت میں تم علم رکھتے ہو کہ روزے کے اندر کیا کیا برکات ہیں، تو تمہیں روزہ لازماً رکھنا چاہیے۔ تشویق اور ترغیب موجود ہے، لیکن یہ کہ اس کی فرضیت یا وجوب نہیں ہے۔ یہ تھا ابتدائی حکم روزے کی صفت میں۔ اب اس کے بعد اگلی آیت جو ہے اس کے بھی پہلے حصے کو مت پڑھیے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کے بارے میں تو بعد میں گفتگو ہوگی، بینات من الہدی والفرقان، لیکن اگلا جملہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اب یہ رمضان کے روزے کی فرضیت کا حکم آیا۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اس کے بارے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا پھر بعد میں عرض کروں گا، لیکن جو شخص بھی تم میں سے موجود ہو اس مہینے میں، اپنے گھر میں موجود ہے، اپنے شہر میں موجود ہے، سفر پر نہیں ہے، یا یہ ہے کہ جو شخص بھی اس مہینے کو پائے، اس کی زندگی میں یہ مہینہ آ جائے، یہ برکتوں کا ایک موقع اسے مزید حاصل ہو جائے، فلیصم، یہ امر کا صیغہ، یہ وجوب ہے مطلقاً۔ اب اس میں جو 2 رعایتیں پہلے دی گئی تھی ان میں سے ایک کو برقرار رکھا، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یہی وہ الفاظ ہیں جن کی بنا پر میرا گمان اس وقت بھی یہ تھا کہ یہ 2 بیک وقت نازل نہیں ہو سکتی آیا، یہ جو تکرار ہے بے معنی تکرار ہو جائے گی پھر اگر ایک ہی وقت میں نازل ہو رہی ہے۔ اور قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت سے یہ چیز بعید ہے کہ وہاں پر اس طرح کی تکرار بلا سبب ہو رہی ہے۔ قرآن میں اور بہت سی آیات ہیں جن میں کہ آپ کو معلوم ہے کہ پورا رکوع ہے سورہ مزمل کا، اس میں قیام اللیل کا حکم ہے، پھر اسی کے آخر میں وہ آیت شامل کر دی گئی ہے جو کم سے کم 1 سال بعد نازل ہوئی ہے، جس میں کہ رات کے قیام کا وجوب ختم کر دیا گیا، اور صرف یہ کہ جتنا بھی تم سے ممکن ہو سکا کرو، ضروری نہیں ہے کہ تہائی شب ہو، آدھی ہو، 2 تہائی ہو، جتنا بھی ممکن ہو قرآن پڑھا کرو رات کو، گویا کہ وہ فرضیت جو تھی قیام اللیل کی وہ ختم ہو گئی۔ اس حوالے سے وہ جو ناسخ ہے، منسوخ کرنے والی آیت بھی اس کے ساتھ ہی رکھ دی گئی تاکہ وہ جو اصل حکم تھا وہ بھی برقرار سامنے رہے، اور جس نے آ کر اسے منسوخ کیا وہ بھی برقرار رہے اور سامنے رہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی یہ حکم آیا، کتنے عرصے کے بعد آیا یہ مجھے معلوم نہیں، لیکن یہ کچھ عرصے کے بعد آیا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اب جو شخص بھی اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ اس کے روزے رکھے، ہاں من کان مریضا او علی سفر، جو شخص ہو مریض، بیمار ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں۔ یرید اللہ بکم الیسر، اس کے بارے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کیا کہ حضور نے ہمیں یہ خطبہ ارشاد فرمایا شعبان کے آخری دن، فقال صیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اب یہ ہے حکمت صوم کی پہلی آیت۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ بچنا۔ کس چیز سے بچنا؟ اللہ نے جو چیزیں حرام کی ان سے بچنا، اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچنا۔ جب رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، اب جو شخص بھی اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ اس کے روزے رکھے، ہاں من کان مریضا او علی سفر، جو شخص ہو مریض، بیمار ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر،
اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔ اچھا روزے کا اس سے تعلق کیا ہے یہ سمجھ لیجیے۔ دیکھیے ہمارے گناہوں کا سب سے بڑا سبب ہمارے نفسانی تقاضے ہیں۔ ہم ایک حیوان بھی ہیں اور حیوان سے بڑھ کر بھی کچھ ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ لیکن حیوان تو ہے، جیسے ہر حیوان کو کچھ خوراک کی ضرورت ہے، ہمیں بھی ضرورت ہے۔ ہر حیوان کو بقائے نسل کا معاملہ جنسی ہے، وہ ہمارا بھی ہے۔ ہر حیوان کو کوئی نہ کوئی سر چھپانے کی جگہ چاہیے، کوئی گھونسلہ ہو، کوئی کھو ہو، کوئی بل ہو، کچھ بھی ہو، کچھ چاہیے آخر۔ اسی طریقے سے ہمارے سارے تقاضے ہیں۔ حیوانات کو بھی آرام چاہیے، ہمیں بھی آرام چاہیے۔ یہ حیوانی تقاضے جو ہیں، جن کو ہم کہیں گے اینیمل انسٹنکٹس، ہمارے وجود کے اندر ہے یہ، اور ان کا تقاضا ہمارے اندر سے ابھرتا ہے۔ یہ جو کیفیت انسان کی ہے، اس کے لیے ایک مشق جو ہے وہ روزہ فراہم کرتا ہے۔ روزے کے آپ نے 12، 13، 14 گھنٹے کا بھی روزہ ہوتا ہے، بعض جگہوں پر 16، 17 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے۔ اس عرصے میں آپ اپنے نفس کو حلال چیزوں سے بھی روکے رکھتے ہیں۔ اس منہ گھوڑے کو، منہ گھوڑے کو جو ہے آپ اس کی لگام کس کر رکھتے ہیں کہ حلال بھی نہیں کھانے دے رہے۔ یہ پابندیاں نفس کے اوپر لگانا، یہ ایک مشق ہے، یہ ایک ریاضت ہے۔ اس ریاضت کا حاصل یہ ہونا چاہیے کہ انسان بقیہ 11 مہینوں میں اپنے آپ کو حرام سے تو بچائے نا۔ یہاں وہ حلال سے رکا ہوا ہے اللہ کے حکم سے، کہ حلال چیز بھی نہیں کھا رہا، دن بھر نہیں پی رہا، دن بھر نہیں اپنی کوئی شہوت پوری کر رہا، دن بھر حلال ذرائع سے بھی، تو اس سے اس کے اندر یہ ایک، اس کو ہم کہیں گے سیلف کنٹرول پیدا ہو جائے، اپنے نفس کو قابو میں کر لے۔ یہ گویا کہ اس کا سب سے پہلا اس روزے کی ریاضت، روزے کی مشق کے حوالے سے یہ اس کی حکمت ہوئی کہ اس سے کے ذریعے سے انسان میں سیلف کنٹرول پیدا ہو جائے، ضبط نفس۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ یہ قرآن کیا ہے، کیا بنا کر نازل کیا گیا؟ یہ حال ہے، یہ لوگوں کے لیے، پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت ہے، اور یہ ہدایت بینات کی شکل میں آئی، واضح تعلیمات جن میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ از خود روشن، بینہ اسے کہتے ہیں وہ شے جو از خود روشن ہو، جس کو ہم کہتے ہیں کہ آفتاب آمد، دلیل آفتاب۔ جب سورج طلوع ہو گیا تو اپنے وجود پر وہ خود دلیل ہے، اسے کسی اور دلیل سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، از خود واضح۔ تو بینات من الہدی، جو قرآن کی بنیادی ہدایت ہے وہ بینات پر مشتمل ہے، واضح چیز ہے، جو انسان کے لیے، اس کی فطرت کے لیے جانی پہچانی چیزیں ہیں۔ یہ کوئی باہر کی چیز نہیں آ رہی ہے، اس کے قلب کی گہرائیوں کے اندر یہ سب کچھ موجود ہے، اور اس کی گواہی اس کے قلب کی گہرائیوں سے نکلتی ہے۔ جہاں دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں ہے، اس نے تو میرے اپنی فطرت کی ترجمانی کی ہے۔ والفرقان، بینات من الہدی والفرقان، یہ بینات کا اطلاق فرقان پر بھی ہو رہا ہے، حق و باطل کے اندر فرق کر دینے والی شے۔ بین صورت میں یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ یہ ہے قرآن مجید کی عظمت کا بیان۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن بندے کے حق میں شفاعت کریں گے۔ یقول الصیام، روزہ یہ عرض کرے گا اللہ کی جناب میں، اے رب پروردگار، انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، میں نے تیرے اس بندے کو دن کے دوران کھانے پینے سے اور اپنی شہوت کا تقاضا پورا کرنے سے روکے رکھا، یہ میری وجہ سے روکا رہا، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما، فشفعنی فیہ، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ ویقول القرآن، قرآن کیا کہے گا، منعہ النوم باللیل، میں نے اسے رات کے وقت سونے سے، نیند سے روکے رکھا، فشفعنی فیہ، تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ حضور فرماتے ہیں فیشفعان، ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہ ہے قیام اللیل۔ کہا یہ میرے لیے، الا الصوم فانہ لی، یہ میرے لیے، وانا اجزی بہ یا اجزا بہ، میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا یا خود ہی اس کی جزا ہوں، خود ہی اس کی جزا ہوں۔ اللہ کے اس بندے کا تعلق میرے ساتھ ایسا قائم ہو جائے گا کہ گویا کہ اسے میں مل گیا، اور میرا یہ مل جانا ہی در حقیقت انسانیت کی معراج ہے۔ اور دعا کے بارے میں جان لیجئے کہ حضور نے فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے عبادت کا اصل جوہر ہے، لب لباب ہے، اور یہ بھی کہا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے، دعا ہی اصل عبادت، دعا جو ہے وہ روح ہے اس کی۔ رمضان کا اصل میں جو پروگرام ہے، میں پہلے ذرا تمہید عرض کر دوں
یہ ہم صرف واقف ہیں روزہ دن کا اور رات کو 1 گھنٹے کی تراویح. یہ بہت بڑا مغالطہ، بہت بڑا مغالطہ ہے، بہت بڑا مغالطہ. روز اصل میں رمضان کا پروگرام کیا ہے؟ دن بھر کا روزہ اور رات کے اکثر حصے کو قرآن کے ساتھ لے کر جاگنا. لیکن حکمت خداوندی نے پہلے حصے کو تو فرض کیا ہے، دوسرے کو فرض نہیں، اس کو ترغیب اور تشویق پر چھوڑ دیا. لیکن اس کی جو اہمیت ہے میں چاہتا ہوں کہ پہلے اچھی طرح اس کو سمجھ لیں آپ. دیکھیے پہلی حدیث اس میں ہے ان سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان. حضرت سلمان فارسی سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ خطبہ ارشاد فرمایا ہمیں اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری. فقال، آپ نے ارشاد فرمایا، یہ خطبہ طویل ہے، میں نے صرف شروع کے چند جملے یہاں نقل کیے ہیں. یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگوں تم پر ایک بہت عظمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے. دیکھیے سایہ فگن سے وہ انگریزی کا محاورہ آپ کے ذہن میں آنا چاہیے، کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور. ابھی رمضان شروع نہیں ہوا ہے، شعبان کا آخری دن ہے، تو وہ کمنگ ایونٹ جو ہے رمضان مبارک اس کا سایہ آ گیا ہے تم پر. اس لیے حضور نے وہ لفظ استعمال کیا قد اظلکم، ظلال کہتے سائے کو، قد اظلکم شہر عظیم، بڑی عظمت والا مہینہ ہے. شہر مبارک، بہت برکت والا مہینہ ہے. شہر فیہ لیلۃ خیر من الشہر، اس میں ایک رات وہ بھی ہے، وہ مہینہ جس میں ایک رات وہ بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اب جو اگلے 2 جملے ہیں وہ نوٹ کیجئے. جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ نے ٹھہرایا ہے، قرار دیا ہے اس کا روزہ رکھنا تو فرض، اور اس کی رات کا قیام تطوع کے درجے میں اپنی مرضی پر، اپنی خواہش پر، نفل کے طور پر یہ تم پر لکھ دیا گیا ہے. لکھا تو گیا ہے، جعلہ تو ہے. مجعول کا جو پہلا مفعول ہے وہ کیا ہے؟ جعلہ کا. مجعول اول کیا ہے؟ دن کا روزہ. اور مجعول ثانی کیا ہے؟ قیام لیلہ، رات کو کھڑا رہنا. اب یہ رات کا کھڑا رہنا اس کی کتنی مقدار ہوگی؟ کہاں سے معلوم کریں گے؟ قرآن سے. جب یہ لفظ آیا ہے سورہ مزمل میں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. یہ معنی ہے اے لحاظ کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے، کھڑے رہا کرو رات کو سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے، یعنی آدھی رات یا اس میں تھوڑا سا کم کر لو، جسے پھر کہا مفسرین نے 1/3 رات کم سے کم. اور زد علیہ، یا آدھی پر بھی کچھ زیادہ کرو، یہ 2/3 رات. ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو اتارا کرو تھوڑا تھوڑا تھوڑا. یہ ترتیل، تفعیل، تنزیل. جیسے قرآن تھوڑا تھوڑا محمد پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ہی تھوڑا 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 قرآن اپنے اندر اتارو. ہیمر اٹ ڈاؤن، اپنے ذہنوں میں اتارو، اپنے قلب میں اتارو. اس کے لیے رات کو کھڑے رہو. اور قیام اللیل کم سے کم 3 شبوں پر اطلاق ہوا، اس سے کم پر تو اطلاق ہے ہی نہیں. اگلی حدیث پڑھیے، اور یہ ہے جو عام طور پر ہر مسجد میں بھی آج کل خوب یہ گونج رہی ہوگی، حدیث بیان ہوتی ہے، اس لیے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، متفق علیہ روایت ہے. اس سے اونچا تو درجہ سند کے اعتبار سے تو حدیث کا کوئی اور درجہ اس سے اونچا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ حضور نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے روزہ رکھا رمضان مبارک کے دوران اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اور اس سے اجر و ثواب کے حاصل ہونے کی امید میں، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف. ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جو کھڑا رہا رمضان کے دوران، کھڑا رہا ہے جیسے ساما، میں نے شروع میں آپ سے عرض کر دیا تھا، یہ مصدر ساما یقوم صومن، قام یقوم قیاما. ومن قام رمضان، جو کھڑا رہا رمضان کے دوران، پورے رمضان کے دوران کھڑا رہا، ایمان و احتساب کی شرط پھر وہی ہے، غفر له ما تقدم من، وہی اجر اس کا بھی ہے. ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جو خاص طور پر لیلۃ القدر میں کھڑا رہا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے بھی پچھلے گناہ معاف ہو گئے. اب یہ قامہ اور ساما جیسے آ رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ پیرلل، اس کو نوٹ. من صام رمضان من قام رمضان،
کیا یہ 1 گھنٹے کی تراویح جو ہے اس پر پوری اترتی ہے کہ نسبت خاک رابع عالم پاک ہوتا؟ کوئی اس میں ریشو پروپورشن جڑتی نہیں۔ اگلی حدیث بھی پڑھ لی، یہ وہی آگے عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما جن کے بارے میں نے عرض کیا تھا، بہت ہی زاہد منش، بڑے عابد، ہر روز روزہ اور پوری رات نماز پڑھتے تھے، وہ راوی ہے اس کے۔ عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن دونوں بندے کے حق میں شفاعت کریں گے۔ یقول الصیام، روزہ یہ کہے گا اے رب، اے پروردگار، انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، میں نے تیرے اس بندے کو روکے رکھا کھانے پینے سے اور شہوت سے دن کے وقت، فشفعنی فی، میری وجہ سے روکا رہا، یہ کھانے کو اچھے سے اچھے جو ہے وہ موجود تھے کھانے، اور پینے کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ مشروب تھے، یہ رکا رہا میری وجہ سے کہ روزہ رکھا ہوا تھا، اور جیسا میں نے کہا مکروہہ بیوی موجود تھی لیکن رکا رہا، تھامے رکھا اس نے اپنے آپ کو میری وجہ سے، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول۔ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ، اور قرآن یہ کہے گا مَنَعْتَهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، میں نے اسے روکا رکھا رات کو سونے سے، فَشَفِّعْنِي فِيهِ، تو پروردگار میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما، فَيُشَفَّعَانِ، تو ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ کیا روزہ 1 گھنٹے کا یا 2 گھنٹے کا ہے؟ تو یہ قیام جو ہے یہ 1 گھنٹے کا کیسے ہو گیا؟ تو میں نے پہلے کوسچن مارک آپ کے ذہن میں کھڑا کر دیا، اب جواب یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ اسے فرض نہ کیا جائے، اس کو معلوم عالمان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون، اللہ کے علم میں ہے میرے کچھ بندے ہوں گے بیچارے غریب مصدور، دن پر مشقت کریں گے، محنت کریں گے، وہ روزہ ہی رکھ لیں، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی۔ رات بھر کا قیام کیسے کریں گے؟ 2/3 رات کیسے کھڑے رہیں گے؟ آدھی شب کیسے ممکن ہے؟ لہذا فرض حضور نے بھی فرض نہیں کیا، نہ اس کو آپ نے لازم کیا، نہ اس کے لیے وہ زوردار سے کہا کہ ضرور پڑھو، چھوڑ دیا پڑھو، اور سب لوگ پڑھتے تھے اپنے طور پر۔ اب یہ کہ کوئی آدھی رات کھڑا ہے، کوئی 1/3 رات ہے، کوئی پوری رات ہے، پھر اللہ کے بندے۔ لیکن 3 دن حضور نے یہ باجماعت نماز پڑھا دی، لیکن پڑھائی ہے وہ تہجد کے وقت، یعنی لوگ رات کے وقت جو بھی ہے کھڑے ہیں، جاگ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ کہ خاص تہجد کے وقت آپ اپنے حجرے سے برآمد ہوئے تو لوگ جمع ہو گئے، آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ آپ نے 3 دن یہ 8 رکعتیں جو تہجد کی حضور کی ہوتی وہ آپ نے 8 رکعتیں پڑھائی باجماعت، لیکن وہ وقت تہجد کا تھا، یہ نوٹ کر لیا۔ 4تھے دن بھی صحابہ منتظر رہے کہ اب حضور برآمد ہوں گے، تشریف لائیں گے، نہیں آ رہے حضور، تو کچھ کھنگار بھی رہے ہیں، کہیں پتہ نہیں حضور کہیں اونگ نہ آ گئی ہو تو ہماری آوازوں سے جاگ جائیں، پھر بھی نہیں آئے حضور۔ اگلے روز آپ نے فرمایا کہ میں جان بوجھ کر نہیں آیا، میں اگر یہ متواتر تمہیں پڑھاؤں گا تو یہ تم پر فرض ہے۔ یہ ہے وہ رافت اور رحمت، بالمومنین رؤوف الرحیم، جو اللہ تعالیٰ کی شان ہے رحمان الرحیم ہونے کی، بالمومنین رؤوف الرحیم، یہ محمد الرسول اللہ، یہ تم پر یہ سختی جو ہے یہ تمہارے لیے قابل برداشت نہیں ہوگی، لہذا میں نے یہ 3 دن صرف پڑھائی ہے، اگر مسلسل پڑھاتا تو فرض ہو جاتا۔ یہاں تک تو ہے حکمت نبوی کا معاملہ، اب آیا حکمت صحابی یا حکمت خلیفہ راشد۔ یہی معاملہ رہا حضور کی حیات طیبہ کے دوران، یہی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دوران، یہی حضرت عمر کا بھی ابتدائی دور، لیکن دور خلافت عمر فاروق کے دوران یہ واقعہ آیا کہ حضرت عمر داخل ہوئے مسجد میں، دیکھا رات کے وقت ابھی کوئی باجماعت تراویح کا کوئی انتظام نہیں، آپ نے دیکھا کچھ لوگ مسجد کے اس کونے میں کھڑے ہیں، ایک حافظ ہے، صحابہ تو حافظ نہیں ہوتے تھے، تو کوئی حافظ ادھر انہوں نے 5 6 7 8 آدمیوں نے کسی حافظ سے گزارش کی، وہ انہیں قرآن سنا رہا ہے، وہ کھڑے سن رہے ہیں، کوئی دوسرے کونے میں ایک جمگھٹا ہے، کوئی تیسری طرف ہے، کہیں ہے، ٹولیوں کے اندر لوگ جو ہے وہ قیام اللیل کا حق ادا کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا ہی بہتر ہو کہ یہ سب جمع ہو جائیں ایک امام کے پیچھے، اور پھر یہ کہ اسے عشاء کے ساتھ متصل رکھ دیں، تاکہ جس کو کہتے ہیں عربی میں ما لا یترک کلہ لا یترک کلہ، اگر کوئی شے کل کی کل حاصل نہیں ہو سکتی تو کوئی شخص بھی مسلمان بالکل محروم نہ رہ جائے، کم سے کم یہ 20 رکعت تراویح تو پڑھے اور قرآن سن لے، تاکہ کسی نہ کسی درجے میں تو اس کا بھی حصہ ہو جائے اس کی برکات میں سے۔ یہ ہے حکمت حضرت عمر فاروق کے فیصلے، اور چونکہ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو۔ یہ وجہ ہے کہ فقہاء اربعہ جو ہیں ہمارے، وہ سب کے سب اس کو واجب کے درجے میں رکھتے ہیں، اس لیے کہ یہ فیصلہ حضرت عمر کا، عمر خلیفہ راشد ہے رضی اللہ تعالی عنہ، لہذا یہ نظام بن گیا تراویح کا۔ اب میں اس کی نفی نہیں کر رہا، لیکن جو سمجھتا ہے کہ اس سے اصل حکمت اور غرض و غایت پوری ہو گئی وہ مغالطہ۔
یہ تو علی الاقل کم سے کم اس درجے میں کہ ہر مسلمان کم سے کم اس درجے تک تو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ حظ حاصل کر ہی لے اور وہ اس سے محروم نہ ہو بالکل ہی. ما لا یدرک کلہ لا یدرک کلہ، اس درجے میں حضرت عمر کا فیصلہ ہے اور اسی کی وجہ سے ہمارے خلفاء، ہمارے جو ائمہ اربعہ انہوں نے قبول کیا ہے. اور یہی اس مسئلے کا حل ہو جائے گا جو اہل حدیث حضرات اس کے اوپر جو ہے چیلنج بھی شائع کرتے ہیں. کوئی ثابت کر دے حضور سے 20 رکعتیں تو ہم اتنے لاکھ، ہم بھی کہتے ہیں کہ حضور سے ثابت نہیں ہے. کون کہتا دعویٰ ہی نہیں، یہ تو حضرت عمر کا فیصلہ ہے. حضرت عمر کا فیصلہ، خلیفہ راشد کا فیصلہ، اس کو امت نے قبول کیا ہے، لہذا وہ نظام ہے، رہے گا. اور یہی جو ہے آپ کو معلوم ہے، حالانکہ یہاں کی اکثریت جو ہے وہاں پر وہ اہل حدیث حضرات کی ہے سعودی عرب میں، حرمین میں وہی 20 رکعت تراویح ہوتی، اس لیے کہ وہ ان کا جو آفیشل مسلک ہے وہ مسلک حنبلی، حنفی نہیں ہے، وہ حنبلی مسلک میں بھی یہی ہے، شافعی میں بھی یہی ہے، مالکی میں تو 36 تک کی روایتیں موجود ہیں، 36 رکعت. لیکن یہ ہے کہ یہ ہے وہ 20 رکعت تراویح کا معاملہ، اس کی نفی میری بات سے نہ سمجھے گا، وہ ٹھیک ہے، حضرت عمر کا فیصلہ ہے. پھر یہ کہ یہ آسان ترین ہے کہ عشاء کے ساتھ ہی متصل پڑھ لیں، اور آج تو ہماری نیند کا کوئی حصہ اس میں جاتا ہی نہیں، کون سوتا ہے اس سے پہلے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں کہ قرآن کہے گا میں نے اسے نیند سے روکے رکھا، اس کا حق کہاں ادا ہوا؟ اس کا حق تو ادا ہوگا کہ تہائی ورنہ نصف شب کے لگ بھگ آپ جاگے قرآن کے ساتھ. اب سمجھئے اس کی غرض و غایت کیا ہے. اگر قرآن رمضان کا یہ دوگنا پروگرام سامنے آ گیا، اصلاً جو مطلوب ہے دن بھر کا روزہ اور رات کے اکثر حصے کا کم سے کم نصف شب جو ہے اس میں جاگنا قرآن کے ساتھ. اب اس کی جو حکمت اور غرض و غایت ہے وہ بھی اب آپ دو درجوں میں سمجھ. رمضان کا اب 2 عرصہ پروگرام، دن میں روزہ رکھو، اس روح کو مزمحل کرو، اس روح کو مزمحل کرو گے، اس نے جسم کو مزمحل کرو گے، حیوانی وجود کو، تو ہی اس روح کو کچھ ریلیف. بھاری بوجھ کسی کے قدموں میں پڑا ہوا ہے، وہ کیسے اوپر اٹھے گا؟ ذرا اس کے نیچے جو وزن ہے، لنگر بھاری ہے، جہاز کا کیسے چلے گا؟ لنگر تو اٹھاؤ. تو اس طریقے سے وہ ذرا بوجھ سے اس کو تھوڑا سا رات کو کھڑے ہو جاؤ. اب اپنی روح پر نازل کرو اللہ کے کلام. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب شام. اب یہ فوار پڑ رہی ہے تمہارے اندر کو جذب. اس سے کیا ہوگا؟ روح کو تقویت حاصل. اس کو مثال سے پہلے سمجھا دوں. کوئی شخص پیاس سے مر رہا تھا، اس درجہ پیاسا تھا کہ اس کے اوپر بے ہوشی بھی طاری ہو گئی. کوئی شخص آیا، اس نے پہلے اس کو پانی کے چھینٹے دیے، کچھ ہوش میں آیا. اب اسے پانی کا کوئی کٹورا لگا دیا اس کے منہ سے. پانی کے ایک گھونٹ کی جو لذت اسے اس وقت محسوس ہوگی، کیا کبھی زندگی میں کسی کو محسوس ہو سکتی؟ یہ پانی کتنی بڑی قیمت ہے، قیمتی شے ہے. یہ تو اسی سے پوچھئے جسے شخص پیاس لگی تھی اور پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی. اسے پانی کا ایک گھونٹ، جیسے کہ آپ تصور کر سکتے ہیں پیاس سے کوئی مر رہا ہو بادشاہ، وہ اپنی پوری سلطنت دے دے گا، مجھے ایک کٹورا پانی دے دو بابا، لو جان سے جا رہا ہوں میں. تو اس وقت پانی کی قدر و قیمت معلوم. آپ کی روح بے ہوش، آپ نے روزہ رکھ کر اسے کوئی تھوڑا سا چھینٹے ڈالے. اب رات کو آپ نے یہ آب حیات، ماں مبارکہ، دیکھیے مبارک کا لفظ دو چیزوں کے ساتھ قرآن میں ہے. ماں مبارکہ، بارش جو آسمان سے اترتی ہے یہ پانی مبارک ہے. برکت کہتے ہیں اسے ہے جو کسی شے کی مخفی جو قوتیں ہیں انہیں اجاگر کر کے باہر لے آیا، یہ برکت. زمین کے اندر روئیدگی ہے، بارش برسی، اندر سے نکل آیا. اسی طرح کتاب مبارک، یہ کتاب مبارک ہے، یہ کتاب مبارک ہے. یہ تمہارے اندر سے تمہاری سوئی ہوئی روح کو بیدار کر پھر اسے غذا دیتی. اب جب وہ قرآن کو پڑھے گا یا اس کو قرآن اس کے اندر جائے گا، اسے معلوم ہوگا اس سے بڑی کوئی نعمت یہ ہے شکر جو پیدا ہوگا اب اس کی گہرائی کے، اس کے دل کی گہرائیوں میں. شکر کے معنی کیا ہے؟ احسان کی قدر شناسی. شکر کو امام راغب نے 3 مرحلوں میں بیان کیا ہے. شکر بالقلب، پہلے تو آپ کو معلوم ہو جو نعمت کسی نے دی ہے کتنی بڑی ہے. یہ احساس نہیں ہے کسی بچے کے ہاتھ پہ آپ نے ہیرا رکھ دیا، اسے کیا پتا یہ ہیرا ہے یا یہ کوئی کانچ کا ٹکڑا ہے، وہ کیا کرے گا اس کی قدر. بلکہ ٹافی دیں گے تو وہ سمجھے گا کہ یہ زیادہ اچھی چیز دی ہے، مجھے اس پتھر کا میں نے کیا کرنا ہے. اس لیے اسے معلوم ہی نہیں کہ یہ ہیرا ہے. جب تک کسی نعمت کی قدر و قیمت کا احساس نہ ہو، اس کے متناسب پروپورشنیٹ شکر آپ کر ہی نہیں سکتے. پھر آپ کو زبان سے شکر ادا کرنا ہے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، زبان سے شکر ادا کرنا ہے. پھر اس کا شکر کا حق ادا کرنا ہے، اس نعمت کو استعمال کرنا ہے. اگر نعمت لا کے رکھ دی تو بھی یہ ناشکری. کسی بچے کو لا کر کسی اس کے والد نے کتاب دی بڑی عمدہ اور وہ بڑا مہذب بچہ ہے، تھینکس ڈیڈ یا ڈیڈی، اس نے شکریہ ادا کر دیا، پھر کتاب لا کے جو رکھی کبھی کھول کے دیکھا ہی نہیں، تو ناشکری کر رہا ہے یا شکر کر رہا ہے؟
زبان سے تو شکر ادا کیا تھا تو ناشکری کر رہا، ناقدری کر رہا، اس کو پڑھا ہی نہیں۔ قرآن کا شکر کیا ہوگا؟ وہ میرا کتاب کا جو ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اگر وہ سمجھیں گے جو کہ میری اس پوری دعوت قرآنی کی جڑ اور بنیاد، دو چھوٹے چھوٹے کتاب کے 167 میں لکھا تھا اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام، یہ اسلام کی ریوائول کیسے ہوگی، اس کی شرط لازم کیا ہے، اصل کام کیا ہے۔ ہم نعرے لگانے پر آ گئے ہیں، جلوس نکالنے پر آ گئے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، تلواریں بھی اٹھا لی ہیں، گولیاں بھی کھا رہے ہیں، جانے بھی دے رہے ہیں، اصل کام نہیں کر رہے۔ وہ اصل کام کیا ہے؟ یہ سن 67 کی میری تحریر اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام، اور پھر سن 68 کی میری 2 تقریریں تھی جب میں نے جمعے کا خود خطاب کیا تھا مسجد خضرہ سمن آباد میں، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق۔ اس کو مانو جیسے کہ ماننے کا حق ہے، اس کو پڑھو جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، اس کو سمجھو جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے، اس پر عمل کرو جیسے کہ عمل کا حق ہے، اور اسے چہار دانگے عالم میں پھیلاؤ۔ یہ تمہارے پاس امانت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بلغوا عنی ولو آیۃ، پہنچاؤ میری جانب سے ایک ہی آیت پہنچاؤ۔ کس نے فرمایا؟ محمد رسول اللہ۔ مفشوح ہو، عام کرو، اسے پھیلاؤ۔ 5 حقوق ہیں مسلمان پر، لیکن یہ سارے حقوق کب ادا ہوں گے؟ جب قرآن کی نعمت کی قدر ہو جائے، معلوم ہو کہ یہ کوہ نور ہیرا ہے، یہ کوئی کان کا ٹکڑا نہیں ہے، کوہ نور ہیرا ہے، تب معلوم ہوگا اس کی کتنی حفاظت آپ کریں گے، جس نے دیا ہے اس کا کتنا شکر ادا کریں گے، پھر یہ کہ اسے کیسے سنبھال کر رکھیں۔ لیکن یہ کہ اگر قرآن کا شکر ہی نہیں، قرآن کی نعمت کا احساس ہی ہوا خیر مما یجمعون، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی وبشریٰ للمؤمنین ہدی ورحمۃ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ دنیا میں انسان جو کچھ جمع کرتا ہے، جائیداد، مال، دولت، ہیرے جواہرات، زیورات، اور کوئی اینٹیکس، کوئی جو ہے وہ ڈیکوریشن پیسز، جو کچھ، ان سب سے زیادہ قیمتی شے یہ قرآن۔ لیکن اس کا احساس کب ہوگا؟ جب روح بیدار ہو جائے گی، جب وہ چکھے گی قرآن، جس کو میں کہا کرتا ہوں کہ ایمان حقیقی کیسے حاصل ہوتا ہے قرآن سے؟ جب قرآن کو سنتے ہوئے انسان جھوم جائے، اس کے اندر کوئی شے سمپیتھیٹک وائبریشن میں آ جائے، اسے کہے کہ ہاں یہی جہاں سے میں خود آیا ہوں وہیں سے یہ کلام ہے، جہاں سے میری روح آئی ہے وہیں سے یہ کلام ہے۔ اب یقین پیدا ہوا۔ اس کو اقبال نے کہا ہے باطنی تجربہ۔ ایک تجربہ وہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے سن رہے ہیں، کانوں سے چھو رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے سونگھ رہے ہیں، ناک سے، اور ٹیسٹ کر رہے ہیں اپنے جو ٹیسٹ بڈز ہیں منہ کے، یہ ہمارا ایکسٹرنل ایکسپیرینس۔ لیکن ایک انٹرنل ایکسپیرینس، ساری جو بحث اٹھائی ہے علامہ اقبال نے ریکنسٹرکشن پر، اس کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ انٹرنل ایکسپیرینس بھی اس ایکسٹرنل ایکسپیرینس کی طرح بلکہ اس سے زیادہ بڑھ کر قابل اعتماد، یہ ہے انٹرنل ایکسپیرینس۔ لعلکم تشکرون، تو یہ تو پہلی منزل طے ہوئی ہے ابھی صوم رمضان، صیام و قیام رمضان کا پہلا حاصل کیا ہوگا؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس قرآن کی عظمت سے واقف ہو جاؤ، تاکہ تم اس پر اس کی جو وقت ہے، قدر و قیمت ہے، اس کا انتخاب ہو۔ اب اگلا مرحلہ آئے گا، اب یہ روح کچھ توانا ہو کر، کچھ ہوش میں آ کر کدھر اس کی توجہ ہوگی؟ كُلُّ شَيْءٍ يَرْجِعُ إِلَىٰ أَصْلِهِ، ہر شے اپنی اصل جڑ کی طرف، ہمارا حیوانی وجود زمین کی طرف جاتا ہے۔ یہ سورہ اعراف میں جو کہا بلعام بن باورا کے بارے میں، وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، زمینی خواہشات ہی کے چکر میں آپ ہیں تو گویا کہ آپ زمین میں دسے جا رہے ہیں۔ روح بیدار ہوگی تو کدھر اپنے مرکز کی طرف مائل پرواز کا حسن۔ بڑا پیارا مصرع ہے، اگلا مصرع میں نہیں پڑھتا، لیکن یہ کہ یہ اپنے مرکز کی، اپنے منبع اور سرچشمے کی طرف، کہاں سے آئی یہ روح؟ امر ربی، یہ ادھر۔ ہم پڑھا کرتے تھے اپنے ہائی اسکول کے زمانے میں، تو جو صبح پریئرز ہوتی تھی اس میں خاص نظم تھی، مجھے یہ معلوم نہیں شاعر کون ہے، مجھ کو ہے تیری لی تلاش ہے، خالق میرے کہاں ہے تو مجھ کو تیری تلاش۔ اب آپ دیکھیے پورے مذاہب کی تاریخ میں انسان کہاں کہاں گیا ہے خدا کو ڈھونڈنے۔ کوئی برف پوش چوٹیوں کے اوپر جو ہے تپسیا میں لگا ہوا، کیوں؟ رب کا قرب حاصل، پرماتما سے لو لگانے کے، غاروں میں ہے تپسیا ریاضتیں کر رہا ہے، صحراؤں میں گیا ہے، گوتم بدھ کہاں کہاں گیا ہے، کہاں کہاں گیا ہے، کچھ آپ کو اندازہ ہی نہیں۔ انسان اس کے اندر کوئی شے ہے جو کسی کو تلاش کر رہا ہے۔ میرے اندر ہی وہ شے بھی ہے جو مجھ سے کہتی ہے کہ کچھ کھانا ڈالو اس منہ کے اندر، اس پیٹ میں ڈالو، ہے وہ بھی،
ان لنفسک علیک حقا، یقیناً تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے۔ میرے اندر ہی کوئی شے ہے، کچھ اور شے چاہتی ہے، کچھ اور چیز کی متلاشی ہے، وہ کسی اور شے کے عشق میں ہے۔ یہ دوسری بات ہے، اسے ہم نے سلا رکھا ہے لوریاں دے دے کے تھپک تھپک کر، ہم تو اپنے جسم ہی کی طرف متوجہ ہیں، لہذا ہمیں وہ پیاس محسوس کہ یہ بھی واقعی میرے اندر کوئی پیاس ہے۔ روح بیدار ہوگی تو وہ پیاس جو اس کے اندر اب پیدا ہوئی ہے وہ کدھر متوجہ ہوگی؟ اپنے پروردگار۔ یہ ربط ہے اگلی آیت کا، آپ پڑھیے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جب یہ روح بیدار ہو کر اپنے مرکز کی طرف متوجہ ہوگی، اپنے منبع اور سرچشمے کی طرف متوجہ ہوگی، اپنے مبدا کی طرف متوجہ ہوگی، تو اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں فَإِنِّي قَرِيبٌ انہیں بتا دیجئے میں قریب ہی ہوں، کہیں دور نہیں، اس کی رگے جہاں سے بھی زیادہ پر ہم قریب ہیں، جب چاہو ہمیں پکارو، جب چاہو دعا کرو، جب چاہو باریابی حاصل کر دو۔ ہم تو مائل میں کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ ہم تو ہر روز رات کے آخری گھڑیوں میں سمائے دنیا تک نزول فرماتے ہیں، اور ہماری طرف سے پکارنے والا پکارتا ہے حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مانگنے والا حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا جسے میں دوں۔ تم سوئے ہوتے ہو، ہم تو غافل ہیں، تم غافل، متوجہ تو ہو، آؤ تو صحیح ہماری طرف۔ حدیث قدسی میں آیا ہے میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے، میں دوڑ کر آتا ہوں، وہ بارش بھر آتا ہے، میں ہاتھ بھر آتا ہوں۔ میرا بندہ میرا ذکر اپنے دل میں کرتا ہے، میں اپنے جی میں اس کا ذکر کرتا ہوں، یاد کرتا ہوں۔ اور میرا بندہ اگر کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے، میں اس سے بہت اعلیٰ محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں، ملائے اعلیٰ کی محفل۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ تو تم غافل ہو بھائی، ہم تو غافل ہیں۔ اغیب و ذلطائف لا یغیب وارجو ہو رجال لا یغیب، میں غائب ہو جاتا ہوں، وہ تو غائب ہونے والی ہستی نہیں ہے، ہر آن موجود، وہ معکم انا معکم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ لیکن اب آئی بات اصل، یہ دو طرفہ بات ہوگی، مجھ سے دعا کرو، کسی وقت کی پابندی نہیں، کسی جگہ کی پابندی، ناپاکی کی حالت میں ہو تب بھی دعا کر سکتے ہو، میری کتاب کو ہاتھ مت لگانا، مجھ سے دعا کر سکتے ہو، دعا میں کوئی پابندی، لیٹے مانگو، بیٹھے مانگو، ناپاکی میں مانگو، پاکی میں مانگو، جب چاہو مانگو دعا میں، اور جہاں پکارو گے there and then I will listen to you and I will grant your prayers۔ اجیبو جو ہے، اجیبو دونوں بات، جواب دینا اور قبول کرنا، اجابت استجابت دونوں کا ایک ہی مفہوم، جواب دینا اور قبول کرنا۔ اجیبو دعوت الداعی اذا دعان، میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے، لیکن فلیستجیبوا لی، میرا بھی تو کہنا مانو، چاہیے کہ یہ بھی میرا کہنا مانے، مجھ سے محبت کریں، مجھ سے لو لگائیں، میرے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کرے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرے باغیوں کے خلاف بغاوت کرے، میرے دین کا جھنڈا اونچا کرے، یہ سارے احکام ہے کہ یہ قرآن میں۔ قاتلوہم، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اگلے ہی رکوع میں قتال کا حکم آ رہا ہے، اب وہ گھوڑوں کو روزہ رکھواتے تھے، بتا دیا یہ روزہ تمہیں کس لیے رکھوایا جا رہا ہے، اگلے ہی رکوع کے اندر حکم ہے قاتلوا للہ الذین یقاتلونکم وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ، اللہ کے لیے دین ہو جائے، پورا کا پورا نظام اللہ کے تابع آ جائے، اس کے لیے پہلے دعوت دو، محنت کرو، جد و جہد کرو، اس دعوت کے نتیجے میں جمعیت فراہم کرو، جب جمعیت اتنی ہو جائے کہ پھر اس باطل نظام کے خلاف بغاوت کر سکو تو کرو بغاوت، اگر باطل نظام کے خلاف بغاوت نہیں کرتے ہو تو پھر ہم سے بغاوت ہے تمہاری، پہلے ذہنی بغاوت ہے، آپ ڈس اون کیجئے ذہنی اعتبار سے، نفسیاتی اعتبار سے، میں اس نظام کو نہیں اون کرتا، ریکنسائل نہ کیجئے اس کے ساتھ، کوئی تعاون نہ کیجئے اس کے ساتھ، کوئی چاکری اور ملازمت نہ کیجئے، تن من دھن لگائیے اس نظام کو بدلنے کے لیے، چاہے ابھی وہ دعوت کے مرحلے میں ہے، لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے، تربیت دی جا رہی ہے، تزکیہ کیا جا رہا ہے، لیکن ہدف کیا ہے؟ تاکہ اللہ کا دین غالب۔ فلیستجیب، میرا بھی تو کہنا سنے اور مانے، میں جہاد کا حکم دیتا ہوں تو جہاد کریں، میں اقامت دین کا حکم دیتا ہوں اقیم الدین تو اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، میں قتال کا حکم دوں تو قتال کریں، فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا، اور مجھ پر ہی اپنا ایمان پختہ رکھیں، توکل کریں تو مجھ پر، محبت کریں تو مجھ سے، راضی رہے تو میری تقدیر پر راضی، توکل ہو، راضی برضائے رب ہو، اطاعت ہو، جب تک یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے نہ ہو جائیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اصل میں تو مومن وہ ہوتے ہیں جو سب سے بڑھ کر شدید ترین محبت اللہ سے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم
وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے نبی سے کہہ دیجئے اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنے اسپاؤسز، بیوی کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیوی اور رشتے دار، اور تمہارے وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے جمع کیے ہیں، تمہارے وہ کاروبار جن کا تمہیں اندیشہ ہوتا ہے کہ کساد بازاری نہ ہو جائے، کہیں پر جو ہے ریسیشن نہ آ جائے، اور تمہارے وہ مکان اور محلات جو تم نے بنائے ہیں، اگر یہ 8 چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جنگ کرنے سے، جہاد سے، تو جاؤ دفع ہو جاؤ، بیٹھو وہاں یہاں تک کہ ہم اپنا فیصلہ سنا دیں۔ اور اللہ ایسے فاسقوں کو، ایسے ناہنجاروں کو ہدایت نہیں دے۔ یہ ہے قرآن آیت نمبر 24 سورہ توبہ۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اب وہ لفظ آ گیا رشد۔ دیکھیے پہلے آیا تھا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، روزہ، مجرد روزہ تقویٰ پیدا کر دے گا، ضبط نفس، اور ضبط نفس بھی وہ جو حکم خداوندی کا تابع ہے۔ یہ روزے کی ریاضت ہے، روزے کی ریاضت کا حاصل۔ رمضان کے روزے کے ساتھ قیام اللیل کا دو گنا پروگرام، دن میں روزہ، رات کا قیام، قرآن کے ساتھ۔ اس کا پہلا نتیجہ کیا ہے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ قرآن کی عظمت منکشف ہو جائے، قرآن کی قدر و قیمت سے تم آگاہ ہو جاؤ، تمہیں معلوم ہو جائے کتنی بڑی دولت ہے جو اللہ نے دی۔ اور آخری بات یہ، جب تمہاری روح بیدار ہو جائے گی، اپنے مالک کے ساتھ ہم کلام ہوگی، اسی کا نام دعا ہے۔ دعا ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، یہ عبادت کا جوہر ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو اصل عبادت۔ یہ دعا ہی تو ہمیں میسر نہیں ہے۔ 17 رکعتیں پڑھنی ہے ہم نے عشاء کی، لیکن اللہ کے ساتھ کوئی لوگ نہیں لگی، ادھر کی ادھر کی سوچیں آ رہی ہیں۔ 17 رکعتیں پڑھی ہوں یا 7 پڑھی ہوں، 10 پڑھی ہوں، آپ کو اجر ملے گا، لیکن آپ کو دعا کب ہوتی ہے؟ بقول اقبال، یہ جو میرے اندر ہے فائنائٹ ایگو، انائے صغیر، انا میں، یہ چھوٹی سی انا ہے، اس انائے کبیر، اس انائے کبیر کے لیے سب سے بڑی جو مظہر آیت ہے قرآن مجید میں وہ سورہ طٰہٰ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میں ہوں وہ اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، یہ ہے فاعبدنی واقم الصلاۃ علیہ، یہ انائے کبیر ہے، انفائنائٹ ایگو، اللہ، انا اللہ، the big انا، اور یہ چھوٹی سی انا ہے، انا میں۔ جب یہ انائے صغیر انائے کبیر کے روبرو آتی ہم کلام، یہ ہے دعا۔ اگر یہ جاگی نہیں، بیدار ہوئی نہیں، ہم کلام ہوئی نہیں، تو وہ دعا تو حاصل، مخ عبادت جو ہے، جوہر عبادت کا حاصل نہیں ہوا۔ ہاں ایک شکل ہے عبادت کی، مراسم عبودیت ہے، یہ اشکال ہے، رہ گئی رسم ادا، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، ایک شکل ہے، تم نے کر لی، اجر ملے گا، آخر وقت نکالا ہے، آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے، اجر سے محنت کا جو اجرت وہ دے گا، لازم اس پر بھی دے گا، لیکن حقیقت صلاۃ کوئی اور ہے۔ اسی لیے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ معراج المومن، اہل ایمان کے لیے یہ معراج کے درجے میں ہے، معراج میں مکالمہ ہوا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ حضور نے فرمایا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کس نے کہا؟ اللہ نے فرمایا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، حضور نے فرمایا اس سلامتی میں تمام اللہ کے نیک بندوں کو شامل کر رہا ہوں، سلامتی مجھ پر بھی ہو اور تمام اللہ کا۔ یہ مکالمہ ہے، مخاطبہ ہے، جب تک یہ مکالمے اور مخاطبے کی شکل ہے، اگر وہ انائے صغیر جاگی ہی نہیں، سوئی ہے، بے ہوش ہے، پڑی ہوئی ہے، سسک رہی ہے یا مر، روح مر بھی جاتا ہے، جسم زندہ ہے، جسم جان کے ساتھ زندہ ہے، حیوان انسان زندہ ہے، انسان مر چکا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے نبی یہ مردہ ہے، اموات غیر احیاء، یہ نہیں سنتے ہیں، یہ آپ تو سمجھتے ہیں آپ یہ بڑے غور سے سن رہے ہیں، نہیں سن رہے، یہ تو مردہ ہے، روحانی طور پر مردہ ہے، ان کی روح مر چکی ہے، یہ تو حیوان رہ گیا زندہ صرف، یہ چلتے پھرتے مقبرے ہیں، یہ چلتے پھرتے تعزیے ہیں، اس کے سوا یہ ابو جہل کون ہے اور ابو لہب کون ہے؟ یہ حیوان ابو جہل ہے اور حیوان ابو لہب ہے۔ ظاہر بات ہے کہ آنکھ تو کتے کی بھی ہے اور بلی کی بھی ہے، اور کان کتے کی بھی ہے، بلی کے بھی ہے، کتا بھی دیکھ کر گاڑی آ رہی ہے تو اپنے آپ کو بچاتا ہے، تم نے بچا لیا تو کون سا بڑا کمال کیا۔ وہ اندر کا انسان مر، یہ انسان اندر کا روحانی وجود یا مر چکا یا سسک رہا ہے یا دبا ہوا ہے، بے ہوش، یہ بیدار ہو اور ہم کلام ہو۔ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر،
کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، آتا ہے اللہ جواب دیتا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، روحانی کان کھلے ہو تو تم جواب سنو گے۔ ان کانوں سے وہی جب محمد پر آئی تھی ان کانوں سے نہیں آئی تھی، وہ دل پر اتری تھی براہ راست۔ فإنه نزله على قلبك، ان کانوں کا ان آنکھوں کا سوال نہیں ہے، وہ دل پر براہ روح ہے محمدی پر۔ یہ روح اسی لیے وہی کو بھی روح کہا گیا ہے، لانے والا بھی روح، اور روح الامین جس پر لایا گیا وہ بھی روح محمدی جس کا مسکن ہے قلب محمدی، اور جو لائی گئی وہ بھی روح ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، یہ قرآن ہم نے نازل کیا ایک روح ہے اے محمد جو آپ پر نازل۔ مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، اس سے پہلے تو آپ کو کچھ پتہ نہیں تھا کتاب کیا، شریعت کیا، ایمان کیا۔ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا، ہم نے اس قرآن کو نور بنا کر آپ کو اتارا۔ یہ ہے، اس کے لیے ہے اصل رشد۔ اب آخری لفظ آیا رشد، یہ گویا کہ جو مختلف الفاظ ہیں قرآن میں، کامیاب، فائزون، اولئک هم الفائزون، ٹھیک ہے، فوز کامیابی تک پہنچنے والا، اولئک هم المفلحون یہ ایک اور لفظ ہے، لیکن راشدون یہ چوٹی، اسی لیے صحابہ کے لیے آیا اولئک هم الراشد سورہ الحجرات۔ اسی لیے انسانوں میں سے نبیوں کے بعد سب سے اونچے چوٹی کے انسان ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان کے لیے آیا خلفاء الراشد، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ یہ رشد ہے، رشد تک پہنچنا ہے تو یہ کام ہے، اور یہ ہے اصل حاصل صیام و قیام رمضان۔